ما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہی موت دیتا ہے، زمانہ ہی زندگی دیتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے. خدا ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اعتراضات تھے نا اس دور کے، نظر کیوں نہیں آ رہا. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان سیڑھیاں لگا آسمان تک، میں چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. نظر نہیں آتا اس کا مطلب خدا نہیں ہے. تو وہ اعتراضات کی بوچھاڑ. قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، مر کے فنا نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا، یہ سارا پروسیس کیا ہوگا؟ ریورس، اور دوبارہ زندگی ملے گی. تو اعتراض کرتے تھے مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی، مر گئے. آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کوئی مر کے زندہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے. تو قرآن نے ان اعتراضات کے جواب بھی دیے، لیکن قرآن ان پر بھی اعتراضات کرتا ہے اور وہ ان اعتراضات کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب قرآن نے جو ان اعتراضات کے جواب دیے تو بہت واضح ہے. کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ قرآن نے کہا وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ بھی تو عجیب ہی ہے نا، پانی کے قطرے سے بن رہے ہو بھائی، ہے بھائی، روٹی سے بن رہے ہو. ماں باپ روٹی کھاتے ہیں، اسی سے اولاد کے جرمز بنتے ہیں. گوشت کھا رہے ہیں، اس سے بن رہے ہیں. تو جو گوشت دودھ روٹی کو ان مراحل سے گزار کے 9 مہینے میں انسان بنا سکتا ہے، اور بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بنا کے ماں کی چھاتیوں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو یہ کام اگر آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے پھر تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو جو پہلی دفعہ پر کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ریپیئرنگ ہمیشہ آسان ہوتی ہے. جو موبائل کی اوریجنل کمپنی ہے نا، جو اوریجنل موبائل بناتی ہیں، وہ فرسٹ ٹائم بناتی ہیں. چائنا کیا مارتا ہے فوراً؟ کاپی. کاپی خود نہیں بن سکتی ہے بھائی. جس نے کاپی کیا اس نے مشکل کام کیا، آسان کیا؟ آسان. تو جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ خود کاپی نہیں بنا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے. اب اگر کسی نے بنایا ہی نہیں ہے فرسٹ ٹائم، خود ہی بنے ہو، پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ خود سے بن گئے، اگر خود سے بنے ہو تو ام خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، خود سے بنی ہوئی چیزیں ان میں ایسی مینجمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی. ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہو، کان ادھر فٹ ہوئے ہوئے ہو، ناک ادھر لگی ہوئی ہو. میں کہتا ہوں خود سے یہ پرزے بن کے غلط طریقے سے بھی نہیں جڑ سکتے. صحیح طریقے سے جڑنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی نہیں بن سکتا، اور بن بھی روٹی پانی اور دودھ سے رہا ہے. تو قرآن ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے بڑے مدلل انداز میں، لیکن پھر خود سوال اٹھاتا ہے کہ چلو فرض کرو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، مان لیا تمہارا دعویٰ. بھائی ادھر 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 کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کریں. موت کے بعد زندگی فرض کرو نہیں ہے، تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، بنی نہیں ہے، تو اللہ نے بجائے ان کے سوالات کے جواب دینے کے قرآن میں بہت جگہ پہ ان سے خود سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اچھا یا برا ہونے کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. جو اچھے ہیں وہ بھی ختم، جو برے ہیں وہ بھی ختم. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض برے بہت برے ہوتے ہیں.
کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں اپنی جان کو ہلاک کر کے دوسروں کو بچا لیتے ہیں. کچھ اتنے برے ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. تو دو نظریے ہیں بھائی, یا تو حساب ہے یا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے, ان پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو رزلٹ سب کا کیا ہو رہا ہے, ایک جیسا ہو رہا ہے. یہ اتنی بڑی دھاندلی خدا کیسے کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تو لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, جو مرضی کرو بیٹھ کے, جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. قوانین تھوڑی پوچھتے ہیں بھائی, قوانین تو چھپ کے کچھ کرتے رہو. کسی دیکھو قتل کے بہت سے ایسے طریقے جو قاتلوں کے ہاں رائج ہیں کہ قتل کرو بندہ پکڑا نہیں جاتا, جس نے کیا وہ بچ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا, بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی حساب. پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات, کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا.